بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابھی 2-3 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے کہا تھا کہ پاکستان انڈیا کو فائنل میں ہرا دے گا، لیکن کیا کرے، میں نے اس ویڈیو میں جتنے بھی کہ فیکٹس بتائے تھے، جو وجوہات بتائی تھی، وہ واقعی میں اس وقت ایگزسٹ کرتی تھی، وہ واقعی ہی قابل توجہ تھی۔ لیکن میں نے اس ویڈیو کے اینڈ پر یہ بھی کہا تھا کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ پاکستانی قوم کے حق میں یا قوم کی خوشی کے لیے کوئی ایسا فیصلہ ہوا نہیں، یا کوئی ایسی چیز ہوئی نہیں جو پاکستانی قوم کو خوش کر سکے، یا آسان الفاظ میں کہیں تو آج کل پاکستانی قوم کی مرضی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جاتا، ہمیشہ مرضی کے خلاف ہی کام ہوتے ہیں۔ تو اگر پازیٹیو دیکھا جائے تو میرا جو خیال اور تجزیہ تھا وہ کسی حد تک ٹھیک بھی تھا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستانی قوم کو ڈالروں کی اشد ضرورت ہے، حالات کافی خراب ہے، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میرا جہاں تک خیال تھا ڈالروں کی ضرورت اس سے بھی زیادہ تھی، کہ اپنی قوم کی خوشی کا بھی خیال نہ رکھا جاتا۔ تو بہرحال مجبوری ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ میچ کی اگر بات کریں تو کل پاکستان نے وہی حسب روایت ایک محتاط انداز سے کرکٹ کھیلنی شروع کی، اپنی بیٹنگ شروع کی، اور اتنی احتیاط کی گئی کہ ہمیں لگنے لگا، اور جس طرح کی پہلے لوگوں نے باتیں بھی کی تھیں کہ سری لنکا میں سیکنڈ بیٹنگ جو ہے رات کے وقت وہ بہت مشکل ہے، اور ویسے بھی بارشوں والا سیزن ہے، تو ایسے سیزن میں وکٹ جو ہوتی ہے وہ بہت ٹرننگ ہو جاتی ہے۔ تو پاکستانی ٹیم جس طرح شروع میں پریشر میں تھی، ہم سمجھے کہ واقعی وکٹ بہت خراب ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری ایک اچھی پارٹنرشپ ہوئی، اور اس پارٹنرشپ کے بعد جو آخری 10 اوور تھے یا کم از کم 5 اوور تھے، اس میں میرا جو خیال تھا کہ وہ ان کو کم از کم تھوڑا تیز کھیلنا چاہیے تھا۔ میرا جو آئیڈیا تھا، دیکھیں زیادہ امیدیں نہیں باندھنی چاہیے، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن جب آپ کے پاس چانس بن جائے تو پھر اس چانس سے فائدہ نہ اٹھانا یہ بھی بہت بری بات ہے۔ آپ کے پاس کل چانس تھا، آپ اگر تھوڑا آخر میں آ کر تیز کھیلتے تو شاید ٹارگٹ 370 80 90 اس تک پہنچ سکتا تھا، لیکن آخری 10 اوورز ہم نے بہت ہی سلو کھیلے۔ 10 کی ایوریج نکل ہی آئی تھی، لیکن پھر بھی جس طرح آپ کی وکٹیں پیچھے کوئی 5 وکٹیں باقی تھی لیکن نہیں کھیلے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی وجہ جو تھی ہارنے میں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ہم نے آخری 10 اوور میں سلو سکورنگ کی ہے۔ بہرحال یہاں پہ ایک چیز کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم پورا سال کرکٹ کھیلتے ہیں، اور چھوٹی ٹیموں کے خلاف ہی اکثر میچ ہوتے ہیں اور ہوم گراؤنڈ ہوتا ہے، تو ہم نے اپنی ایوریج بھی سیٹ کر لینی ہوتی ہے، ہم نے سب کچھ سیٹ کر لینا ہوتا ہے، اور جب پچھلے ٹورنامنٹ کی مایوسی کی وجہ سے کرکٹ دیکھنا چھوڑ چکی ہوتی ہے، وہ جب پھر دیکھتی ہے کہ ہماری ٹیم پھر سے اپنا نام بنانے لگی ہے، تو وہ پھر امیدیں باندھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، تانا مارتے ہیں کہ جو لوگ سارا سال کرکٹ نہیں دیکھتے، وہ ایسے ٹورنامنٹ میں آ کر ٹیم کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں یا ٹیم کے اوپر غصہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے ایسے لوگوں کے ساتھ اختلاف ہے۔ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ جو لوگ ٹیم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ناراض بھی وہی ہوتے ہیں، اور پھر جو ناراض ہوئے ہوتے ہیں ان کو جب پھر لگتا ہے کہ ہماری ٹیم اب پھر ملک کا نام روشن کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے، اس لیول تک پہنچ چکی ہے، تو وہ پھر سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو بار بار کی سپورٹ ہوتی ہے، آپ کو اب دیکھیں، ہمیں اگر امریکہ کی ٹیم ہو، آسٹریلیا کی ٹیم ہو، 1 یا 2 میچ صحیح نہ کھیلے تو ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں یار بیڈ لک ہو گئی اس کے ساتھ، لیکن جب غصہ آتا ہے وہ اپنی ٹیم پہ آتا ہے۔ انڈیا ہارے جیتے، کوئی اور سری لنکا ہارے جیتے یا آسٹریلیا ہارے جیتے، پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ ان کے اچھے میچ ہوں تو وہ اچھے لگتے ہیں، دیکھتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، لیکن وہ ہار جائے تو دل پہ زیادہ نہیں لگتے۔ ہار صرف اپنی ٹیم کی دل پر لگتی ہے، اور جو دل پر لیتے ہیں وہ سمجھ لیں جذباتی اور مخلص لوگ ہوتے ہیں، جو کہ پھر اگلے سال اپنے پچھلے سال کی کارکردگی کو بھول کر اپنی ٹیم کی کارکردگی کو دوبارہ سے اس ٹیم سے امیدیں باندھ لیتے ہیں، اور پھر دوبارہ جب وہی ٹیم پچھلے سال جیسے امیدیں توڑتی ہے تو پھر ان کو غصہ آتا ہے، اور یہ غصہ نہیں ہوتا، یہ گلے شکوے ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 1 سال پہلے بابر اعظم پر ویڈیوز بنائی تھی، میں سمجھتا ہوں بابر اعظم دنیا کا نمبر 1 پلیئر ہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں یا وراٹ کوہلی کے بعد اگر کوئی اسٹائلش بیسٹ مین ہے وہ ہمارے بابر اعظم ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کپتانی میں بابر اعظم بالکل زیرو ہو چکی ہے۔ کپتانی بالکل میں سمجھتا ہوں نکارا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً، بلکہ میں وجوہات پہ بات نہیں کرتا، وقتاً فوقتاً کافی سارے لوگ ان کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں، تو میں بلا وجہ تنقید نہیں کرتا، صرف اتنی بات کہوں گا کہ ہمارے پچھلے جتنے بھی بڑے ٹورنامنٹس کے فائنل یا سیمی فائنل جو ہم نے ہارے ہیں، ان کے آپ سکور کارڈ نکال کر دیکھ لیں، آپ کو خود ہی ساری چیزیں نظر آ جائیں۔ ایک کیپٹن کو اتنا نہیں پتہ ہو کہ ہمارا یہ میچ ہے یہ کتنا اہم ہے،
اس میچ کے لیے ہم نے پلاننگ کون سی کرنی ہے، ہم نے اس میں کتنے سکور بنانے ہیں، ہم نے کتنی جو بالر ہیں ان کو کتنا پہلے اوور میں کھلانا ہے، کتنے بالر کو بیچ میں کھلانا ہے، کہاں پہ میں نے اپنی بالنگ لائن چینج کرنی، کہاں پہ میں نے اپنی بیٹنگ لائن چینج کرنی ہے، کسی چیز کا کوئی نہیں، بس جو لکھا ہوا ہے وہ پوری ٹیم ویسے ہی چل رہی ہے۔ گراؤنڈ میں جو کپتان اپنے کھلاڑیوں کو لڑواتا ہے وہی اصل کپتان ہوتا ہے۔ بہرحال اس سے زیادہ میں بابر پہ بات نہیں کرنے والا۔ گلہ شکوہ اس وقت بنتا ہے جب ہم بار بار اپنے آپ کو دنیا کی نمبر 1 ٹیم کہتے ہیں، اپنی بیٹنگ کو ورلڈ کلاس بیٹنگ کہتے ہیں، اپنی بالنگ کو ورلڈ کلاس کی بالنگ کہتے ہیں، اور پھر جب کوئی موقع آتا ہے، بڑا موقع آتا ہے، اب سارا سال جتنا مرضی ٹیموں سے جیتے ہیں، اصل جو دیکھیں ورلڈ کپ کیوں ہوتا ہے، ایشیا کپ کیوں ہوتا ہے، چیمپئنز ٹرافی کیوں ہوتی ہے، T20 ورلڈ کپ کیوں ہوتا ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگلے 2 3 4 5 سال کے لیے ایک ٹیم پتہ لگے کہ یہ چیمپئن ہے۔ آپ سارا سال کھیلتے رہیں، لیکن آپ جب ایسا کوئی اہم ٹورنامنٹ ہو وہاں آ کر آپ ہار جائیں تو پھر آپ کے وہ جو سابقہ نمبر 1 پوزیشن ہے وہ کھیلنے کا یا وہ لینے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ مجھے تو ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، جب ایسے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہماری جو دنیا کی نمبر 1 رینکنگ ہوتی ہے وہ بھی زیرو ہو جاتی ہے، ہمارے جو ورلڈ کلاس کی بالنگ اور بیٹنگ ہوتی ہے وہ بھی زیرو ہو جاتی ہے۔ اسی بات کا غصہ ہوتا ہے اصل میں۔ بہرحال اگلا سال یا یہ ابھی موجودہ ورلڈ کپ آ رہا ہے، اس میں پھر سے لوگ اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، یہ وقتی ہوتا ہے۔ ہمارا جو جذباتی لوگوں کا غصہ ہے وہ وقتی ہے، لیکن ہماری ٹیم کی جو کارکردگی ہے اس میں تسلسل ہے، ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ حالی صرف بابر اعظم کی کپتانی میں دیکھیں ہم نے کتنے سیمی فائنلز آ رہے اور کتنے فائنلز آ رہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک بھی فائنل، ہم نے چھوٹا سا فائنل بھی جیتا ہو۔ تو یہ بہت مطلب کہ تسلسل کے ساتھ ہماری ٹیم ایسے کرتی ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹیم کے اوپر تنقید نہ کی جائے، تو ان لوگوں سے میرا اتنا ایک ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ ٹیم کو بھی تو سمجھائیں کہ آپ کی ٹیم میں اتنا تسلسل کیوں ہے، ہمیشہ ہی اہم میچوں میں ہار جاتے ہیں۔ ہمارے لوگ تو کل پھر ورلڈ کپ میں سپورٹ کریں گے، لیکن ٹیم کی کیا گارنٹی کہ وہ ورلڈ کپ میں پھر ایسے ہی گندے ہو کے نہیں آ رہی۔ یہ چیز ہے، ہم نے ہمیشہ ٹیم کو سپورٹ کیا، ٹیم کا بھی حق بنتا ہے کہ اپنے قوم کی امیدوں پر پورا ہوتا ہے۔ بہرحال سیریس بہت ہو گیا، ایک ہنسی مذاق والی بات ہے کہ اگر پاکستان فائنل میں پہنچ جاتا تو شاید اتنی کمائی نہ ہوتی۔ سری لنکا کا ہوم گراؤنڈ ہے، سری لنکا کا پہنچنا زیادہ ضروری تھا۔ وہ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو اعداد و شمار بتائے تھے نا کہ کہاں سے پیسے زیادہ آ سکتے ہیں، کہاں سے کم آ سکتے ہیں، تب میرا اندازہ تھا کہ انڈیا پاکستان کا فائنل ہوتا تو بہت لوگ دیکھنے بھی آتے اور مطلب کہ اس فائنل سے کمائی بھی زیادہ ہوتی۔ لیکن اب مجھے اندازہ ہوا کہ انڈیا پاکستان کے میچ سے بھی زیادہ سری لنکا کی ٹیم اگر ہو تو زیادہ کراؤڈ آتا ہے، تو شاید اسی وجہ سے سری لنکا فائنل میں پہنچ گئی کہ ان کو فائدہ ہوگا، اور باقی پاکستان اور سری لنکا دونوں کے حالات ایک جیسی ہیں، دونوں ہی آپس میں بھائی چارے سے گلے مل رہے ہیں اور ایک دوسرے کا بھرپور خیال رکھ رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کرکٹ ہے، آج نہیں تو کل پھر جیت جائیں گے، لیکن جیت جائیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ پورا ٹورنامنٹ کھیلیں 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 اور فائنل میں آ کر آپ گند کر دیں، سیمی فائنل میں آپ آ کے گند کر دیں، تو یہ جواز نہیں بنتا کہ ہم نے تو پورا ٹورنامنٹ اچھے سے کھیلا ہے، ہم نے پورا سال اچھے سے کھیلا ہے۔ غلطی غلطی ہوتی ہے، چاہے پہلے میچ کی ہو چاہے آخری میچ کی ہو۔ یہ بات جب تک ہماری قوم اپنے پلے نہیں باندھے گی ہم ہمیشہ ذلیل ہوتے رہیں گے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔